اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دی حمد و ثنا اور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی ارب و جم فخر بنی آدم نور مجسم آقا کائنات جان کائنات راہ دلا شکین شفیع المذنبین آمنہ دلال فکر حسن و جمال جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیات رد اسلام دا نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ دن قبول و منظور فرمائے اور ساڑھے واسطے آخرت اندر ذریعہ نجات بنائے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم دے وچوں ایک آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر احکم الحاکمین نے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تحقیق اللہ کی طرفوں کہ دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ایک روشن کتاب۔ گرامی قدر حضرات، اس آیہ مبارکہ دی تفسیر جڑی ہے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، مزید یہ ہوتے اج گفتگو کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے والوں تاڑے والے کی دلیل آ گئی، اور وہ دلیل کی ہے وہ ہے اللہ پاک دا ایک معجزہ۔ اس دلیل نو علماء کرام نے معجزہ دسیا ہے کہ جیڑا جتنے بھی نبی آئے نے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبیاں پیغمبران دا رسولان دا سلسلہ شروع کیتا، اور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے آتے آ کے اختتام کیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیاں نے نبوت دیتی دے نال انہاں دی نبوت نو جڑا ہے نا، جس چیز نو لوگ دیکھ کے نبوت نو سچ تسلیم کرن، انہاں دی نبوت تے ایمان لیان، اللہ تعالیٰ نے نبیاں نو کوئی نہ کوئی معجزہ جڑا نہ دے کے بھیج دیتا۔ تو عرض یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نو کسی نو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دے کے بھیجیا، کسی نو 2، کسی نو 4، کسی نو 10۔ بڑے بڑے نبیوں اللہ پاک نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے، جنہاں دا نال نال انشاءاللہ تعالیٰ ذکر ہوئے گا۔ بڑے بڑے شانہ والے نبی گزرے، لیکن جتنی شان جتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے ساڑھے محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم نو عطا فرمائی، جتنے معجزات اللہ پاک نے اپنے محبوب نو دے کے بھیجیا، اتنے معجزات کسی نو نہیں دے کے بھیجا، بلکہ معجزات دے کے بھیجنا کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ میں اپنے محبوب نو دلیل بنا کے بھیجیا۔ مطلب علماء کرام نے بیان کیتا ہے کہ پچھلے نبی نے جڑے سن وہ معجزے لے کے آندے رہے، ایک معجزہ کو 2 معجزے، لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب نو سر تو لے کے پیرا تک معجزہ ہی معجزہ بنا کے بھیجا۔ یعنی وہ دلیل وہ معجزہ حضور کی ذات ہے کہ جہاں سر تو لے کے پیرا تک اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو معجزہ بنا کے بھیجا۔ اس واسطے سب تو زیادہ رتبہ مرتبہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ شان جب بلند ہوئی ہے تو سب تو زیادہ وہ دے محبوب دی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا، آخری نبی بنا کے بھیجیا۔ حضور علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں، جتنے بھی کوئی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول نہیں آنے والا، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ تو اس واسطے کوئی اگر دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تو میرے دوستو، آؤ حضور نبی کریم رب رحیم صلی اللہ تعالی وسلم دے انہاں معجزات کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرے نبی جڑے نے
انہوں دے نال تھوڑا جہا تقابل بھی کرنے کہ انہوں دے معجزات اندر اور میرے نبی دے معجزات اندر کی فرق سی۔ سب تو پہلے تو تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ دی جس وقت ولادت پاک ہوندی ہے، ولادت پاک دے اتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت اتے انہوں نے والدہ محترمہ نو جڑا کھجورا کھوائیاں۔ کھجورا ایک یعنی کہ لنگر، کھجورا دا لنگر حضرت مریم نو کھلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم دے حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال جس سال نبی پاک علیہ السلام دی ولادت پاک ہوئی تمام عرب نے اندر جڑا بیٹے ہی بیٹے تقسیم کر دیتے۔ لوگ شادی بیاہ دے موقع دے ہوتے اپنے گھراں دے ہوتے لائٹنگ کرتے ہیں، خوشی دے موقع دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دی آمد دے ہوتے جڑا ہے نا انج آسمان دے ستارے دیا لائٹاں تیز کر دیتیاں تے نزدیک کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی آمد ہوتے ستارے دی لائٹنگ کر دیتی۔ تو میرے دوستو کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے معجزات نے حضور دی ولادت دے اور ایسے طریقے دے نال حضور علیہ السلام آپ پروان چڑھ دے رہے، آپ کا بچپن ایسے طریقے کے نال حضرت سیدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گزرتا رہا۔ حضرت حلیمہ دے گھر جدو آپ بار بکریاں چران واسطے گئے تو ایک دن کی ہویا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام دا شک صدر ہویا، حضور علیہ السلام دا سینہ چیریا گیا اور او دے وچ ایمان و حکمت بھریا گیا تاکہ بچپن دے وچ بچے جڑیاں غلط حرکتاں کرتے ہیں، بچے جڑیاں غلط شرارتاں کرتے ہیں اپنی نادانی دی وجہ دے نال، اپنی کم عقلی دی وجہ دے نال، اپنی کم علمی دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میرا محبوب جڑا ہے بچپن دے اندر بھی جڑے بچے نہ سمجھی دی وجہ نال حرکتاں کرتے ہیں میرا محبوب وہ بھی حرکتاں نہ کرے۔ میرا محبوب بچپن دے اندر بھی پاک صاف رہے، میرا محبوب بچپن دے اندر بھی غلط کاریاں تو بچا رہے، میرا محبوب بچپن دے اندر بھی جڑا ہے گناہ دے کم تو بچا رہے، میرا محبوب بچپن دے اندر بھی جھوٹ بولنے تو جڑا ہے نا بچا رہے، میرا محبوب بچپن دے اندر بھی کسی دے نال دغا کرنے تو بچا رہے، میرا محبوب بچپن دے اندر بھی فریب کاریاں تو بچا رہے، میرا محبوب بچپن دے اندر بھی جڑا ہے نا شرارتاں تو بچا رہے۔ جڑے بچے جڑے نے بچپن دے اندر شرارتاں کرتے ہیں اس واسطے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا تاریخ دی کتاباں دے اندر یا حدیث دی کتاباں دے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بچپن دے اندر فلاں گناہ کیتا سی یا فلاں شرارت کیتی سی یا فلاں حضور دے اندر عیب پایا جاتا سی فلاں دا سی، نہ جڑا بھی کرتا سی حضور علیہ السلام دی جوانی تک مکے دے اندر رہائش ہوئی، تمام کافر جڑے نے حضور نبی کریم علیہ السلام نو اعلان نبوت تو پہلے جڑا نا صادق اور امین دے لقب دے نال یاد کرتے ہوندے سن۔ لوگ حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اپنی امانتاں جڑیاں رکھوا کے جاندے ہوندے سن۔ تو ذات محترم عرض کرنا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے سر تو لے کے پیرا تک معجزہ ہی معجزہ بنا کے بھیجیا۔ پوری زندگی حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے آپ اللہ دا حکم ہویا، جتھے آپ دا دل چاہیا کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ ایک سفر دے مقام دے اتنے جڑا ہے نا سفر کرتے پے سا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حدیبیہ دے مقام اتنے آ کے حضرت جابر فرماندے نے کہ ساڈے نال 1500 صحابہ سن تو تانوں پتہ ہے کہ جدوں اتنے آدمی نال ہون تو عرب دا صحرا ہے اتنے پانی کتوں پھر مسلمان سن سارے انہوں نے پانی تے ہر لمحہ مسلمان نو چاہیے ہے غیر مسلم چلتا ہوئے انہوں نے چلو پین واسطے پانی چاہیے ہے لیکن مسلمان نے تے اوتھے استنجا بھی کرنا ہے مسلمان نے وضو بھی کرنا ہے غسل کی ضرورت پیش آ جائے غسل بھی کرنا ہے تو اس واسطے اس سفر دے دوران جڑا ہے نا پانی دی ضرورت پیش آ گئی پانی ختم ہو گیا بالکل جتنا بھی لوگ لے کے آئے سن کیونکہ عرب دے صحراواں دے اندر کوئی کھوہ تے ہے نہیں سن اتنے یا چشمے کوئی ایسے نلکے کوئی ایسی موٹراں تے لگے نہیں سن کتے کتے جا کے پانی دا کھوہ ہوندا سی لیکن فرماندے نے ایسا مقام آیا کہ اس مقام دے تے آ کے پانی بالکل ہی ختم ہو گیا تمام صحابہ جڑے نے پریشان ہو گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایسا مشورہ کیتا اور کہ اس مشکل نو جڑا نہ لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا جاوے اور دیکھو غور کرنے کا مقام ہے مشکل پیدا ہوئی انہوں نے بیٹھ کے کیونکہ مسلمان دے کام میں بیٹھ کے دعا کرتا جدو مشکل دا وقت آ گیا اپنے رب دے اگے لیکن صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کے رب دے اگے دعا نہیں کی تھی کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ سب تو پہلے جڑا ہے نا ساری مشکل نو ساڑے آقا جڑے نے وہ حل فرماندے نے اس واسطے اپنی اس مشکل نو لے کے انہوں نے مشورہ کیتا کہ چلو چل کے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضری دئیے کہ یا رسول اللہ یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے پانی ختم ہو گیا ہے لہذا ساڑے واسطے جڑا اس مشکل دا کوئی حل کیتا جاوے تے آ مسلمانہ دیکھ کہ اس موقع دے ہوتے تیرے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں جاؤ جا کے اپنے رب دے اگے دعا کے عرضہ کرو دعا کرو میرے کول کی لینا سے آئے ہو میرے کول تسی آئے ہو تو شرک کیتا نہ شرک دے الفاظ میرے تے تیرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں استعمال فرمائے تیرے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا جابر نے فرمایا اے جابر دیکھ اپنے توڑے قافلے دے وچوں کوئی تھوڑا جا پانی ایک پیالے دے اندر پانی مل جاوے پیالے دے اندر پانی لے کے میرے کو آ جاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اس پیالے دے اندر پانی لے کے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کو حاضر آیا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جڑائنا اس پیالے دے اندر اپنی انج انگلیاں رکھ دیتیاں انگلیاں دے وچوں پانی دا چشمہ جاری ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے حکم دیتا جتنے بھی صحابہ کرام سن کہ جاؤ صحابیوں جن کو برتن ہے تو لے کے آ جاؤ ہر صحابی اپنا اپنا برتن لے کے آ گیا برتن لے کے آنا جانا برتن بھر کے لے جانے نے اور ہر صحابی جڑا اپنی غسل دی ضرورت نو بھی پورا کردا ہے انہوں وضو دی ضرورت ہے انہوں بھی پورا کردا ہے پین واسطے بھی پانی لے گئے حضرت ذات محترم یہ پانی ختم نہیں ہوندا پیا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم دی انگلیاں دے وچوں جڑا ہے پانی دے چشمے جاری نے 1500 صحابہ جڑے نے انہوں نے اس پانی دے وچوں پانی نو پیتا بھی پانی دے نال وضو بھی فرمایا پانی دے نال غسل بھی فرمایا لیکن پانی جڑا ختم نہیں ہوندا پیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے کہ اس وقت ساڈی تعداد 1500 سی آپ فرماندے نے کہ اگر اس وقت ساڈی تعداد 1 لکھ بھی ہوندی ساڈے کولوں پانی تاں وی وادو ہو جانا سی اور غور کرنے دا مقام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے نا جا رہے نے باہر اپنے قوم دے لوگوں لے کے نا باہر جا رہے نے فرعون تو جدوں چھٹکارا ہویا فرعون تو چھٹکارا ہویا تو لے کے جا رہے نے اگے ایک میدان دے وچ جا کے نا اس قوم نے آکھیا کہ اے موسیٰ اتنے سانو ترے مارنا ہی نہ اتنے کوئی پانی ہے تو ساڑھے واسطے کوئی پانی دا انتظام کر تے سن
پانی بھی ہونا چاہیے، ایک چشمہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساڑھے 12 قبیلے نے، اسا ایک وچوں پانی نہیں پینا تے 12 چشمے ہونے چاہیے نے۔ اللہ دے نبی نے جڑا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا کی کہ یا اللہ یہ تے میرے کو پانی منگ دے۔ اللہ دا قرآن بھی کہنا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مینوں دس تیرے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ فرمایا رب العالمین میرے ہاتھ دے اندر عصا مبارک ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اپنے اس عصا نو جڑا ہے نا، اپنے اس ڈنڈے نو جڑا ہے نا، اے جڑا سامنے پتھر ہے اس پتھر دے اوتے اس ڈنڈے نو مار وچوں پانی دے چشمے جاری ہو جان گے۔ مسلمان توجہ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑا ہے نا اس ڈنڈے نو جڑا ہے اس اپنے عصا مبارک نو پتھر دے اوتے ماریا تے پتھر دے وچوں 12 پانی دے چشمے جاری ہو گئے اور انہوں نے پانی پیتا۔ حضرات محترم غور کرنے دا مقام ہے وے گل میں جانو جڑی دسنا چاہنا وا کہ پتھر دے وچوں پانی نکلیا یہ عقل دے وچ آ سکدا ہے، کیونکہ اس واسطے کہ پتھر نے جڑا ہے نا پانی جڑا ہے زمین دے وچوں کھچیا ہوئے گا تے پتھر جڑا کیونکہ زمین دے اوتے پیا سی او دے وچوں پانی نکل آیا۔ اے تے گل عقل دے اندر آ سکدی ہے، لیکن جڑا پانی جڑا ہے نا انگلیاں دے وچوں پانی نکلنا جڑا ہے اے عقل دے وچ نہیں آ سکدا، تے پھر مننا پوے گا اے تمام نبیاں دے کولوں ود کے جڑا ہے نا تیرے تے میرے آقا دی شان بلند ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضور نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کیونکہ صحابہ کرام جڑے نا انہاں دا ہمیشہ یہ عمل رہا ہے کہ انہاں نوں جدوں بھی کوئی مشکل پیش ہوندی سی نا تے حضور دی بارگاہ دے وچ پیش ہو جاندے سن۔ تے حضرت جابر جڑے نے انہاں نے معجزات پہلوں بھی دیکھے ہوئے سن۔ ایک دن جڑا ہے نا اپنی ایک مشکل لے کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے۔ تو کہندے کی نے کہندے نے کہ یا رسول اللہ میرے والد جڑے نا فوت ہو گئے نے تے میرے والد نے لوکاں کول پیسہ بڑا لیا سی تے او دے اوتے قرضہ بڑا ہے، ہن پچھوں جائیداد دی ہے کوئی نہیں، فصل نہیں ہے کوئی نہیں کہ فصل نو ویچا بھی ساری بھی فصل ویچا، کھجوراں دا ایک باغ ہے، اگر او دا ساریا کھجوراں ویچا تے او دی انہوں ویچ کے بھی جڑا ہے نا قرضہ پورا نہیں ہوندا، تے نال میریاں بھیناں بھی جوان نے انہاں دا بھی کچھ کرنا، انہاں دی بھی شادیاں کرنیاں نے، تے میں تے ماریا جاواں گا، یا رسول اللہ کچھ کرو۔ حضور نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس طرح کر کہ تو چلا جا، جدوں تیری فصل یعنی کہ فصل اتھے کی ہوندی سی کھجورا جدوں تو اتارے گا کھجورا تیریاں پک جاون گی نا، تو پھر اس طرح کری انہاں نوں اتار کے وہ 3 ڈھیر لا لویں تے اپنے جننے بھی قرضدار نے جنہ دا بھی تو قرضہ دینا ہے تیرے باپ نے قرضہ دینا سی انہاں سارے نوں بلا لویں تے ادھروں پھر مینوں بھی بلا لویں۔ اللہ اللہ مسلمانہ جڑے ویلے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل ارشاد فرمائی۔ حضرت جابر جان نے جا کے جڑا ہے نا تمام باغ دا جتنا بھی پھل ہے سی جتنی بھی کھجورا سن ساری کھجوراں نوں کی کردے نے اتار کے 3 ڈھیر لگا دیندے نے۔ حضور نبی کریم اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق جڑے ویلے 3 ڈھیر لگ جاندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے نبی پاک علیہ السلام نو بلا کے لے آندے نے۔ ادھروں کی کردے نے جتنے بھی لوگاں دا قرضہ جڑا ہے نا وہ دے باپ نے دینا سی سارے نو بلا کے لے آندے نے۔ حضور نبی کریم اور ابراہیم صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ بھی تشریف لے کے آندے نے۔ حضور نبی کریم اور ابراہیم صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ جڑے ویلے تشریف لے کے آنے نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک ڈھیر دے اوتے کپڑا پا دیتا گیا۔ حضور علیہ السلام اس ڈھیر اوتے جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اے جابر ایک ایک کر کے جتنے بھی لوگاں دا قرضہ دینا ہے انہاں نوں بلاندا جا تے انہاں وچوں تول کے انہاں
انہاں دا قرضہ دیندا جا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس ڈھیر دے اوتے تجریف فرما نے حضرت جابر جنے نے اس ڈھیر دے وچوں کٹ کٹ کے کھجوراں جڑیاں نے تول تول کے لوکاں نوں دیندے جانے نے۔ ایک آیا اودا بھی قرضہ پورا ہو گیا، دوسرا آیا اودا بھی قرضہ پورا ہو گیا، تیسرا آیا اودا بھی قرضہ پورا ہو گیا، حتیٰ کہ جتنے لوگ اوتھے موجود سن سارے دا قرضہ پورا ہو گیا۔ تے تیرے میرے آقا کریم علیہ السلام نے آپ نے جابر نے فرمایا اے جابر اور بھی تیرے باپ دیا کوئی جن نے بھی تیرے باپ دے کلو پیسہ لینا سی انہوں نے بلا لے، جتنے بھی لوگ نے سب نے بلا لے اور انہوں نے قرضہ دینا جا۔ حضرت جابر نے سارے لوگوں نے بلا لیا اور اس ٹیر دے تھلیوں ایک کوئی ٹیر اجے ختم نہیں ہویا، وہ دے تھلیوں کٹ کٹ کے پتہ نہیں کتنے کو مڑا دے کتنے 100 مڑ کھجورا جڑیاں نے حضرت جابر نے دے دیتی ہون گیا، لیکن وہ ایک ٹیر جڑا ہے وہ مندا ہوئے گا یا 2 مندا ہوئے گا یا 4 مندا ہوئے گا، لیکن وہ ٹیر جڑا ختم نہیں ہوندہ پیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں اپنے تمام لوگ جتنے بھی لوگوں دا قرضہ دینا سی سارے لوگ نبڑ گئے، سارے لوگ ختم ہو گئے، سارے دا قرضہ ادا ہو گیا۔ تے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے اس ٹیر دے تو اتر گئے نے، آپ اتر گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں دیکھیا وہ ٹیر جڑا سی وہ دے وچوں کئی مڑا دے حساب دے نال کھجورا چلے گیا، لیکن وہ ٹیر اونے دا او نہیں موجود سی۔ فرماتے ہیں میں کیا پتہ نہیں جدوں کھجورا دینیاں شروع کیتی ہے ادوں زیادہ سنی ہے ہون زیادہ تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دے معجزات۔ ایک مرتبہ ابو جہل جڑا نا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم دے سامنے آیا تے آ کے نا اپنے انج مٹھی بند کی، مٹھی بند کر کے تو کہنے لگا کہ اے محمد اج دسے نا میری مٹھی دے وچ کی حبیب یمنی والا پچھلے جو میں واقعہ سنایا سی نا کہ حبیب یمنی نے بھی یہی آخیا سی کہ ہوں ایک سوال تے میں دس دیتا ہے تے دوسرا سوال ہوں تو دسے تے تا مزہ آوے۔ آقا نے دسیا کہ تیری بیٹی نو ہے مسئلہ ہے تو یہ سوال کرنا چاہنا ہے۔ تے ابو جہل نے مٹھی بند کی تے کہنے لگا اے محمد دس ذرا میری مٹھی دے اندر کی ہے تو جو بڑے غیب دے دعوے کر رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام دے غیب دے دعوے مشہور سن۔ حضور علیہ السلام غیب دی خبراں دے سن تے مشہور ہو گیا سی کہ کیونکہ انہوں نے کہا بھی میں دیکھا نصیب بڑی غیب دی خبراں دیندا ہے، پتہ تے چلے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ دے سامنے جڑے والے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل کی کہنا ہے کہ اے محمد مینوں دس میری مٹھی دے اندر کی ہے؟ تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اے ابو جہل تو اے مینوں پوچھنا وے کہ تیری مٹھی دے اندر کی وے؟ آپ نے فرمایا سواد تے اس گل دا وے جے تیری مٹھی دے اندر جڑی چیز ہے او آپ ہی بول کے دسے کہ میں محمد کون ہاں۔ سواد اس گل دا ہے کہ تیری مٹھی دے اندر جڑی چیز ہے وہی بول کے دسے کہ میں محمد کون ہاں۔ وہ کہنے لگا پھر تے اور ہی مزہ آ جاوے گا جے اے بول کے دسے، کیونکہ انہوں پتہ سی کہ میرے ہاتھ دے اندر ایسی چیز ہے جڑی کدی بولی کوئی نہیں، جے دے اندر جان ہی کوئی نہیں، کیونکہ بولدا ہووے بول دی او چیز ہے جے دے اندر اللہ پاک نے زبان رکھی ہے، جے دے اللہ پاک نے جسم دے وچ جان رکھی ہے، بول دی تے او چیز ہے جے دے منہ دے وچ زبان ہی کوئی نہیں، جے دے جسم دے وچ جان ہی کوئی نہیں، انہیں بولنا کی ہے؟ کیونکہ ایک چنگا بھلا انسان جے دے او دے وچوں جان نکل جاوے اور جناب علی جے دے او دے وچوں جان نکل جاوے پویں منہ دے وچ زبان ہوئے لیکن وہ انسان بولدا نہیں، وہ انسان پویں جنہ مرضی انہوں تسی کہندے رہو اپنی زبان دے وچوں بولدا نہیں۔ حضرات محترم تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے آپ جنہیں نے تمام جہانہ دی جان لے، تمام جہانہ دی جان لے، جڑے پاسے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمان او
کیونکہ تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام تے اس جناب علی اس واسطے آلہ حضرت جناب علی گولے دا تاجدار بولیا آپ فرماتے نے اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا اللہ اللہ ابو جہل کی کہلا وے میری مٹھی نے در دس کیے تیرے تے میرا آقا کی فرمانے نے میں نہیں دستا بلکہ تیری مٹھی نے در جڑی چیز ہے وہ آپ بول کے دے سکے کہ میں محمد کونا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے گل ہو گئی تو ذرا پھر دس لا تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے اشارہ فرمایا اشارہ